اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آپ کا اس چینل پر استقبال ہے کہ جہاں پر آپ کے لیے علم اور تحقیق سے بھرپور آڈیو بکس پیش کی جاتی ہیں۔ جس کا ہم مطالعہ کریں گے وہ ہے عصر ظہور پر مبنی آڈیو بک۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس اہم دور کے بارے میں تفصیل سے بتائیں گے کہ جس کا ذکر اسلامی تعلیمات اور روایات میں ملتا ہے۔ ویڈیو کو غور سے سنیں، آخر تک ہمارے ساتھ رہیں تاکہ آپ اس موضوع کی گہرائی کو سمجھ سکیں۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور دبائیں تاکہ آپ ہماری مزید ویڈیوز سے باخبر رہ سکیں۔ تو آئیے عصر ظہور کے اس روح پرور سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ آج اس کتاب کا حصہ نمبر 8واں بیان ہوگا، اہل مشرق کے کالے جھنڈے۔ شیعہ اور سنی حوالوں میں یہ حدیث کہ جسے حدیث اہل المشرق، حدیث رایات السود اور حدیث ما یلقی اہل بینا بعدہ بھی کہا جاتا ہے، متعدد صحابہ اور مختلف حوالوں سے روایت کی گئی ہے۔ بعض فقرات میں فرق کے ساتھ بعض حوالوں میں اس حدیث کے بعض اجزاء بیان ہوئے ہیں اور حوالوں میں اس پر نص وارد ہوئی ہے کہ اس حدیث کے راوی ثقات ہیں۔ قدیم ترین سنی حوالوں میں جن میں یہ پوری حدیث یا اس کا کچھ حصہ روایت کیا گیا ہے وہ یہ ہیں: سنن ابن ماجہ جلد نمبر 2 صفحہ 518 اور صفحہ 229، المستدرک الحاکم جلد 4 صفحہ 464 اور صفحہ 553، مخطوطہ ابن حماد کتاب المصنف لابن ابی شیبہ، سنن للدارمی۔ پھر اکثر متاخرین نے اس حدیث کو ان حوالوں سے روایت کیا ہے کہ جو حدیث اصحاب الصحاح میں سے چند افراد نے روایت کی ہے۔ مشرق لوگ خروج کریں گے اور مہدی علیہ السلام کی حکومت کی خاطر زمین بنائیں گے، جیسا کہ احمد ابن ماجہ اور دوسروں نے بیان کیا۔ مستدرک الحاکم کی نص روایت یہ ہے کہ عبداللہ ابن مسعود سے روایت ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو حضرت ہمارے پاس خوشی خوشی تشریف لائے اور بشارت و خوشی کے آثار آپ کے چہرے پہ تھے۔ ہم نے جس چیز کے متعلق سوال کیا حضرت نے اس بارے میں ہم کو اطلاع دی۔ ہم ابھی خاموش بھی نہیں ہوئے تھے کہ حضرت ہمارے ساتھ بات شروع کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ بنی ہاشم کے بچوں کا ایک گروہ کہ جن میں حسن و حسین علیہ السلام بھی موجود تھے وہ گزرا۔ پس جب حضرت نے انہیں دیکھا تو پکڑ لیا اور آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، تو ہم نے کہا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے چہرے پر ایسے آثار دیکھ رہے ہیں جسے ہم ناپسند کرتے ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہم اہل بیت کے لیے دنیا کے بدلے آخرت کو اختیار کیا ہے اور بتحقیق میرے بعد میرے اہل بیت کو مختلف شہروں میں پھرایا جائے گا، در بدر لے جایا جائے گا اور گھر سے دور نکالا جائے گا، یہاں تک کہ مشرق سے سیاہ جھنڈے نکلیں گے اور وہ حق کا سوال کریں گے، پس ان کو حق نہیں دیا جائے گا۔ پھر وہ حق کا سوال کریں گے، ان کو ان کا حق نہیں دیا جائے گا۔ پھر وہ حق کا سوال کریں گے اور حق نہیں دیا جائے گا، پس وہ جنگ کریں گے اور کامیاب ہو جائیں گے۔ پس تم میں سے جو تمہاری نسلوں میں سے جو اس کو پائے تو وہ میرے اہل بیت کے امام کے پاس آئے۔ میرے اہل بیت سے امام جملہ ہے اور اس سے مراد مرد قم لیا گیا ہے کہ جو امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے تمہیدی کام کرے گا، کیونکہ اس کے بعد ہی امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہے۔ اگرچہ برف پر چل کر ہی کیوں نہ آنا پڑے، کیونکہ ہدایت کے پرچم ہوں گے، یہ ان پرچموں کو میرے اہل بیت سے ایک مرد کے حوالے کریں گے جس کا نام میرے نام پر اور اس کے باپ کا نام میرے باپ کے نام پر ہوگا۔ وہ زمین کا مالک بنے گا، اسے عدل و انصاف سے بھر دے گا جس طرح وہ ظلم و جور سے بھری بھی ہوگی۔ رہے ہمارے شیعہ حوالے تو ان میں سے چند ایک کے نام یہ ہیں: ابن طاؤس نے اپنی کتاب الملاحم صفحہ 117 130 پہ، المجلسی البحار جلد 51 صفحہ 83، حافظ ابو نعیم کی اربعین حدیث سے نقل کیا ہے۔ حدیث نمبر 27 کا عنوان ہے مہدی علیہ السلام کی آمد مشرق کی طرف سے، اور اس کے مشابہ جلد 52 صفحہ 243 میں امام باقر علیہ السلام سے روایت کیا ہے۔ اپنے فرمایا کہ گویا کہ میں مشرق سے ایک قوم کو دیکھ رہا ہوں جنہوں نے خروج کیا ہے، وہ حق کا مطالبہ کرتے ہیں مگر ان کو نہیں دیا جاتا، پھر حق کا مطالبہ کرتے ہیں مگر ان کو نہیں دیا جاتا۔ جب وہ دیکھیں گے تو اپنی تلواروں کو ان کی گردنوں پر رکھ دیں گے، پس ان کو وہ دے دیا جائے جس کا انہوں نے سوال کیا تھا، لیکن اب وہ اسے قبول نہیں کریں گے، یہاں تک کہ
قیام کریں گے وہ اسے سپرد نہیں کریں گے مگر آپ کے صاحب یعنی مہدی علیہ السلام کو۔ ان کے ساتھی مقتولین شہداء ہیں۔ آگاہ ہو جاؤ، اگر میں اس زمانے کو پاؤں تو اپنے نفس کو اس امر کے صاحب کے لیے باقی رکھوں گا۔ یہ حدیث کے جو کئی شکلوں اور حوالوں سے وارد ہوئی ہے، اس سے چند مطالب نکلتے ہیں۔ پہلا یہ، اس حدیث کا اجمالی تواتر حاصل ہو جاتا ہے۔ متعدد صحابہ نے متعدد واسطوں سے رسول اللہ سے اس حدیث کو روایت کی ہے، جس کے مضمون کا خلاصہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے بعد آپ کے اہل بیت علیہم السلام ہوں گے۔ اہل بیت کے لیے امت میں سے جو قوم انصاف کرے گی وہ مشرق کی سرزمین سے اٹھے گی اور قائم آل محمد کی حکومت کے لیے زمین ہموار کرے گی۔ حضرت مہدی علیہ السلام ان لوگوں کے قیام کے بعد ظاہر ہوں گے۔ اس وقت وہ لوگ پرچم اور اپنی حکومت کو ان کے حوالے کریں گے۔ اللہ تعالیٰ امام مہدی علیہ السلام کے ذریعے اسلام کو پورے عالم میں غلبہ عطا کرے گا اور آپ علیہ السلام دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دیں گے۔ دوسری یہ کہ اہل مشرق اور اصحاب رایات سے مراد ایرانی ہیں۔ ان اصحاب کے ہاں جنہوں نے اس روایت کو نقل کیا ہے، بلکہ اصحاب کے بعد تابعین میں سے بھی جنہوں نے ان سے اس حدیث کو لیا، اس طرح ان کے بعد کے بھی مصنفین کے نزدیک یہ بات مسلم ہے کہ اس حدیث کا مصداق ایرانی ہے۔ کبھی کسی ایک نے بھی شاذ و نادر طور پر یہ نقل نہیں کیا کہ اس قوم سے مراد موجودہ ترک، ہندوستان یا ایران کے دوسرے علاقے ہیں، جبکہ بعض ائمہ حدیث اور مؤلف حدیث نے اس بات پر نص کی ہے کہ اس سے مراد ایرانی ہے، جیسا کہ روایات خراسان کی حدیث میں ہے۔ تیسرا یہ کہ ان کی حرکت و قیام کو دنیا کے مخالف اور دشمنی کا سامنا کرنا پڑے گا، جنگ لڑنی پڑے گی، جبکہ وہ اس جنگ میں کامیاب بھی ہوں گے اور پھر اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ چوتھا، ان کے ہم اثر مسلمانوں کی نسل پر ان کی نصرت اور مدد کرنا واجب ہوگا، چاہے حالات کتنے ہی سخت اور پیچیدہ کیوں نہ ہوں، انہیں برف پر سے ہی چل کر کیوں نہ آنا پڑے۔ پانچواں یہ کہ ان کا پرچم ہدایت کا پرچم ہے، یعنی ان کی حکومت شرعی اور اسلامی ہوگی اور ان کا ہدف اور عمل اسلام کے احکام کے مطابق ہوگا، اور وہ مسلمان کے جو ان کے ساتھ کام کریں گے وہ بری ذمہ ہیں۔ چھٹا یہ کہ حدیث مستقبل کی خبروں اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزات سے ایک ہے، جو آپ کی نبوت پر دلالت کرتی ہے، کیونکہ نبی نے جو خبر دی تھی آپ کے اہل بیت کے در بدر پھرایا جائے گا، وہ مظلوم ہوں گے اور پورے عالم اسلام میں وہ گھمائے جائیں گے۔ ہم اس پوری دنیا میں کسی جگہ بھی خاندان اہل بیت علیہ السلام کے فرد نہیں پاتے مگر ان پر اہل بیت نبی علیہ السلام کے مانند در بدری، شہر بدری اور مظلومیت ہے۔ علی و فاطمہ علیہ السلام کے بیٹوں نے جو مظالم دیکھے ہیں وہ کسی نے نہیں دیکھے، اور یہ خبر واقع ہو چکی ہے۔ اس جگہ امام باقر علیہ السلام سے جو حدیث نقل ہے اس کے فقرات کو لے کر ہم اس پر بحث کرتے ہیں، کیونکہ آپ کی یہ حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی سے ہے۔ اگرچہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام نہیں لیا گیا، لیکن ائمہ اطہار کا فرمان ہے کہ جو بھی روایت کرتے ہیں وہ اپنے آباء و اجداد کے واسطے اور جد امجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کرتے ہیں، کہ جیسے بیان ہے کہ میں ایک قوم کو دیکھتا ہوں جنہوں نے مشرق سے خروج اور قیام کیا ہے۔ یہ جملہ دلالت کرتا ہے کہ یہ خدا کے حتمی وعدوں سے ہے۔ اس طرح ہر وہ تعبیر کی جس میں نبی یا ائمہ اطہار علیہ السلام نے فرمایا کہ گویا میں فلاں چیز کو دیکھ رہا ہوں یا فلاں واقعہ ہو گیا ہے، تو یہ تعبیر اس واقع اور امر کے حتمی ہونے پر دلالت کرتی ہے، اور یہ معاملہ آپ کے اذہان میں واضح تھا اور آپ کو اس بارے میں اس حد تک یقین تھا کہ گویا آپ اس واقعے کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ دلالت کرتا ہے کہ اللہ نے آپ کو جو خصوصیات عطا کی آپ اسی بصیرت سے دیکھ رہے تھے، اور یہ نبی اکرم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کے مقام سے مناسبت رکھتا ہے۔ حدیث یہ بھی بتاتی ہے کہ ایرانیوں کی یہ حرکت انقلاب کے ذریعے شروع ہوگی، کیونکہ قد خرجو کا مفہوم سارو بنتا ہے، یعنی انہوں نے انقلاب برپا کیا۔ ایرانیوں کے قیام کے تسلسل کو اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ 80 سال پہلے انہوں نے مشروطہ تحریک میں قیام کیا اور حق کا مطالبہ کیا، ان کو حق نہیں ملا، اسلام کو نافذ کرنے میں کامیاب نہ ہوئے۔ اس تحریک میں فقہا نے قوانین مملکت پہ نظارت کا حق مانگا، یہ کہ جو قانون اسلام کو کے خلاف ہو وہ اسے کل عدم قرار دیں گے۔ چنانچہ 1906 کے دستور میں تحریری طور پر بظاہر یہ حق دے دیا گیا، لیکن در حقیقت ان کو حق نہیں دیا۔ پھر انہوں نے آیت اللہ کاشانی اور ڈاکٹر مصدوق کی قیادت میں اس حق کا مطالبہ کیا، لیکن پھر بھی ان کو یہ حق نہیں ملا، اور امریکہ اس انقلاب کو شکست دینے
اور شاہ کو دوبارہ لانے پہ بھی کامیاب ہو گئی، جو کہ ایران سے فرار ہو گیا تھا، جیسا کہ واقعہ مشہور ہے۔ پس جب انہوں نے دیکھا کہ امام خمینی کے انقلاب میں انہوں نے اپنی تلواریں اپنی گردنوں میں ڈال لی اور ہر قسم کی قربانی کے لیے تیار اور آمادہ ہو گئے ہیں، ان کے مظاہروں کی تعداد لاکھوں افراد ہے، ان کی مقاومت اصرار جاری ہے کہ شاہ اور امریکہ نے ان کی اس بات کو مان لیا کہ 1906 کے دستور پہ عمل کیا جائے، پھر ان قوانین پر 6 فقہا نظارت کریں گے، مگر اس شرط پر کہ شاہ حکومت اور سلطنت پر باقی رہے۔ بعض علماء نے کہا ٹھیک ہے، لیکن امام خمینی اور آپ کے ہمراہ عوام نے اس بات کو نہیں مانا اور قیام جاری رکھا، انقلاب کو اس حد تک پہنچایا کہ آپ نے اسلامی حکومت قائم کر لی۔ اب اس حکومت کو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے کرنا باقی ہے۔ یہاں مترجم کہتے ہیں کہ میں کہتا ہوں لیکن اس کی تفسیر قیام کے بعد کے حالات سے کی جائے، خاص کر ایران عراق جنگ اور پھر اقوام متحدہ کے قرارداد نمبر 598 کی روشنی میں جب حق نہ ملے گا تو حق کو تلوار جنگ سے حاصل کریں گے اور پھر اپنی اس جنگ کو ختم نہیں کریں گے یہاں تک کہ پرچم کو امام مہدی علیہ السلام کے حوالے کریں گے، کیونکہ روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حق کے مطالبے کی خاطر جنگ اور پھر کامیابی اور پھر اس کو امام کے سپرد کرنے میں کوئی زیادہ فاصلہ نہیں۔ ایران کے اندر انقلاب پہلے ہی لفظ سے ظاہر ہوتا ہے، جیسے کہ مصنف نے خود خرجو کا مطلب یہ کیا ہے، انہوں نے انقلاب کر لیا۔ انقلاب کے بعد حق کا مطالبہ اپنے دشمن سے شروع کیا۔ بہرحال جب مصنف نے یہ کتاب لکھی تھی اس وقت تک یہ واقعات رونما نہ ہوئے، اب جو واقعات ہو چکے ہیں اس وقت تک مصدق کے بارے میں بھی مسئلہ زیادہ روشن نہیں ہوا تھا، اس کے متعلق انقلابی افراد سے ہونے کا خیال تھا، اس لیے جو تفسیر مصنف نے بیان کی، لیکن اب جو حالات رونما ہو چکے ہیں ان کے ساتھ مصنف کی بعد والی بات زیادہ مناسب معلوم ہوتی ہے۔ از مترجم لیکن اس کی مضبوط تفسیر یہ ہے کہ اپنے دشمنوں سے حق کا مطالبہ کریں گے، یعنی بڑی طاقت سے، اور وہ یہ کہ ان کو یہ حق دیا جائے کہ یہ بڑی طاقتیں ایران کے معاملات میں مداخلت نہ کریں، ایرانیوں کو ان کے حال پہ چھوڑ دیں کہ وہ اسلام پر عمل کریں، اور یہ کہ ایران اس کرۂ زمین پر اس کے نفوذ سے آزاد اور مستقل مملکت ہو۔ یہ حق انہیں نہیں دیا جائے گا یہاں تک کہ وہ مجبور ہوں گے کہ تلوار اٹھا لیں، یعنی جنگ کے لیے آمادہ ہو جائیں، پس وہ جنگ کریں گے اور کامیاب ہوں گے۔ پس دشمن جو چیز انہیں دے گی جس کا انہوں نے شروع میں سوال کیا، یعنی یہ کہ وہ ایران میں اسلام نافذ کریں، اسلامی حکومت چلائیں، لیکن اس انقلاب کو ایران سے باہر صادر نہ کریں، پس وہ اس بات کو اب قبول نہ کریں گے کیونکہ اب دیر ہو گئی ہے، وقت ہاتھ سے چلا گیا ہے، حالات بدل چکے ہوں گے، پس اس کا انقلاب نئے سرے سے شروع ہوگا۔ یہ قیام اس بات کے ٹھکرانے کے حوالے سے ہوگا جو ان کے دشمن ان سے کہیں گے کہ اپنی حکومت کو ایران تک محدود رکھو، بلکہ یہ قوم اسی حکومت کو پوری دنیا میں وسعت دینے اور پھیلانے کے لیے نئے انقلاب کا آغاز کر دے گی۔ اس کے بعد امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا اور وہ پرچم کو امام مہدی علیہ السلام کے سپرد کریں گے۔ اس تفسیر کے زیادہ صحیح ہونے کی تائید میں یہ بات مد نظر رکھیں کہ امام خمینی کا مطالبہ مشروطہ کا انقلاب آیت اللہ کاشانی اور مصدق کا انقلاب نہیں تھا، بلکہ شروع ہی سے آپ کا مطالبہ علماء کی قیادت میں اسلامی حکومت کا قیام تھا۔ حدیث میں جو یہ تعبیر ہے کہ وہ اپنی تلواریں ان کی گردنوں پہ رکھ دیں گے، یہ شاہ کے خلاف لاکھوں افراد کے مظاہروں پر صادق نہیں آتا، کیونکہ اس جملے کا مطلب ہتھیار اٹھانا جنگ کے لیے تیاری ہے۔ شاہ کے خلاف تو پوری قوم خالی ہاتھ قیام کیے ہوئے تھی، یعنی انقلاب لانے میں ہتھیار ان کا سہارا نہیں تھے، اگرچہ ہم اس کے ساتھ اس آخری مرحلے کو ملا دیں جس میں مظاہرین کے ہاتھوں میں اسلحہ آ گیا اور ان کے معمولی جھڑپیں شاہ کے محافظ دستے کے ساتھ ہوئی، تو انقلاب کی کامیابی میں ان کی کارروائیوں کا دخل 5% بھی نہ تھا۔ بس اس تعبیر سے مراد شاہ کے خلاف انقلاب اور عوامی مظاہرے اور موت تک کی بازی لگانا نہیں، مزید برآں حدیث شریف کے سیاق اور انداز بیاں سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ان کا خروج اور مطالبہ ایک ہی حرکت میں ہے اور ایک دوسرے کے پیچھے ہے۔ 100 سال کے وقفوں پر محیط یہ تعبیر دلالت نہیں کرتی۔ ان کے علاوہ حدیث کے جو کامل نصوص ہیں ان کی اکثریت میں اس کے علاوہ دوسری حدیث ہے۔ یہ بات واضح ہے کہ وہ اپنے مطالبات کو ٹھکرا دیں گے، جنگ میں داخل ہوں گے اور بعض کامیابیاں حاصل کر لینے کے بعد، جیسا کہ البحار جلد 51 صفحہ 83 میں ہے کہ پس وہ حق کا سوال کریں گے، ان کو حق نہیں دیا جائے گا کہ جو انہوں نے
سوال کیا۔ وہ ان مطالبات کے حاصل ہو جانے کو قبول نہ کریں گے۔ اس تفسیر میں دو نقطے باقی رہ جاتے ہیں۔ پہلا نقطہ یہ کہ وہ جب مطالبہ کریں گے ان کو حق نہ دیا جائے گا۔ اس جملے کا 2 مرتبہ، بعض حوالوں میں 3 دفعہ امام باقر سے نقل وارد ہے، اس میں 2 دفعہ ہے۔ دہرایا جانا اس بات کی دلالت کرتا ہے کہ مطالبات کہ وہ 2 مرحلے ہوں گے۔ پس وہ 2 مرحلے کیا ہیں؟ ممکن ہے اس کا جواب یہ ہو کہ حدیث میں اس جملے کے تکرار کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے دشمنوں سے بار بار مطالبہ کریں گے کہ ان کو ان کا حق دیا جائے۔ احادیث نبوی اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام کے کلام میں غور کرنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں عادی تکرار تاکید کے لیے نہیں، خاص کر جس کے بارے میں حدیث ہے یہ محل و مقام اس قسم کی تاکید کا نہیں ہے۔ یا اس طرح سے بھی جواب دیا جا سکتا ہے کہ جنگ سے پہلے اپنے انقلاب کے 2 مرحلوں پر حق کا مطالبہ کریں گے اور ان کو حق نہ دیا جائے گا، اور یہی جواب زیادہ قوی ہے۔ لیکن جنگ بندی کے بعد یہ معلوم ہوتا ہے کہ دشمنوں کے اصرار پر ان کے مطالبات مان لیے جائیں گے۔ قرارداد کی روشنی میں جو حق ان کا تسلیم کیا گیا ہے جسے وہ جنگ کے دوران مانگتے رہے ہیں وہ جنگ کے دوران نہ دیا جائے گا، بالآخر انہوں نے جنگ بندی قبول کی تاکہ حق دے دیا جائے۔ لیکن اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان کو حق نہیں دیا جا رہا، ان کے مطالبات پورے نہیں کیے جا رہے۔ پس یہ جو دوسری مرتبہ ہے کہ وہ حق مانگ رہے ہیں، اب جب کہ ان کو حق نہ ملا تو جنگ کا آغاز کریں گے۔ ابتدائی کامیابیوں میں سلامتی کونسل اور دشمن طاقتیں مطالبات تسلیم کریں گے اور حق دینے کا کہیں گے، لیکن اس مرتبہ اس پر اکتفا نہیں کریں گے اور جنگ کو جاری رکھا جائے گا۔ اس تفسیر میں پہلی جنگ کا ذکر نہیں، البتہ یہ بات انقلاب سے سمجھی جاتی ہے اور وہ قیام کریں گے جب انہیں حق نہ ملے گا۔ اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ نئی جنگ شروع کریں گے۔ بہرحال بعد والے حالات بتائیں گے کہ اب کیا ہونا ہے، واللہ العالم۔ یہاں پہ دوبارہ مترجم لکھتے ہیں کہ اس مطلب کی طرف مصنف کی بات میں اشارہ ملتا ہے، شاید مصنف اس وقت اب سے 8 سال پہلے کی بنسبت بہتر جواب دینے کی پوزیشن میں ہوں۔ اس وقت جو حالات رونما ہو چکے ہیں، صدام خوخار نے مان لیے ہیں، لیکن ایران سے جو صدام چاہتا تھا وہ اسے نہیں ملا۔ دیکھیے بعد والے حالات کیا رونما ہوتے ہیں۔ حالات ہی ان روایات کی تفسیر بیان کرنے میں بہترین معاون ہے۔ از مترجم یا یہ جواب دیا جائے کہ وہ اپنے حق کا جنگ کے دوسرے مرحلے میں مطالبہ کریں، مگر ان کو حق نہ دیا جائے گا، پس وہ اس جنگ کو جاری رکھیں گے اور کامیاب ہوں گے۔ پس جو مطالبات ان کے پہلے تھے وہ ان کو دے دیے جائیں گے، لیکن اس مرتبہ وہ قبول نہیں کریں گے۔ ان کا یہ انقلاب عوامی شکل میں اختیار کرے گا اور اس کا سلسلہ نہیں رکے گا یہاں تک کہ مطالبات تسلیم نہ ہونے کی صورت میں وہ قیام کریں گے، اور اس انقلاب کے نتیجے میں امام مہدی کا ظہور ہوگا۔ یہاں پھر مترجم کہتے ہیں کہ یہ بات جنگ بندی کے بعد آسان لگ رہی ہے، اور یہ بھی کہ اب جو جنگ شروع کریں گے اپنے خراسانی قائد کی قیادت میں وہ جاری رہے گا۔ اس کا دوسرا نقطہ یہ ہے کہ حضرت کا اس جملے کا مطلب حتی یقوموا، کیونکہ پہلے خروج سے تعبیر کیا ہے، انہوں نے خروج کیا ہے۔ انقلاب کیا ہے؟ مطالبات کو ٹھکرانے کے بعد اسے قیام سے تعبیر کیا گیا ہے، اور یہ اس بات سے دلالت کرتا ہے کہ یہ قیام ان کے پہلے انقلاب سے بڑا اور وسیع ہوگا۔ انقلاب کی مضبوطی اور ان کی تبدیلی کا مرحلہ ہوگا، اور ایرانی عام لام بندی، جہاد کے فتوے اور قیام اللہ اور انقلابی تسلسل کے مرحلے تک پہنچ جائیں گے، یہاں تک کہ انقلاب کو امام مہدی علیہ السلام کے انقلاب سے متصل کریں گے۔ تعبیر میں حتی یقوموا ہے، فی قوموا نہیں۔ اگر فا سے یہ جملہ شروع ہوتا تو فوریت پر دلالت کرتا، حتی یہاں تک کہ اس بات پہ دلالت کرتا کہ جب ان کے مطالبات تسلیم کر لیے جائیں گے، اس مرحلے پر جنگ میں کامیابی اور بڑا قیام شروع کرنے کے درمیانی زمانہ فاصلہ ہوگا۔ بلکہ یہ روایت کرتا ہے کہ یہ مرحلہ تردد، غور و فکر، تأمل اور سوچنے کا مرحلہ ہوگا، کیونکہ ان کے اندر ایسے افراد موجود ہوں گے جو یہ کہیں گے کہ جب مطالبات قبول کر لیے گئے تو اسی پہ اکتفا کر لے، لیکن دوسرا نظریہ رکھنے والے لوگ غالب آئیں گے اور نئے سرے سے امام مہدی کی تمہید کے لیے ایک عمومی انقلاب و قیام کا آغاز کریں گے جو کہ بہت ہی وسیع ہوگا۔ اس روایت کے مطالب کو موجودہ حالات کی روشنی پڑھیں تو بڑی آسانی سے یہ بات سمجھ میں آ جاتی ہے کہ مطالبات تسلیم کر لیے گئے ہیں
غور و فکر اور منصوبہ بندی کے مرحلے سے ایرانی قائدین گزر رہے ہیں۔ نئے قیام کے لیے دو رائے بھی ایران کے اندر موجود ہے۔ آئندہ حالات کے منتظر رہیے۔ از مترجم۔ امام باقر علیہ السلام کی اتنی بڑی گواہی ہے کہ ان کی حرکت میں جو مارا جائے گا وہ شہید ہوگا، چاہے وہ ان کے خروج کے دوران ہو، ان کی جنگوں میں ہو یا ان کے آخری بڑے قیام میں۔ یعنی اس بات پر گواہی ہے کہ ان کا پرچم صحیح، ان کی قیادت شرعی اور ان کا اسلامی اور سیاسی خط صحیح ہے، کیونکہ جو غیر شرعی قیادت یا گمراہ پرچم تلے مارے جاتے ہیں وہ شہداء نہیں ہوتے۔ شہید کو شہید شاید اس لیے کہا جاتا ہے کہ وہ گواہ ہوتا ہے ان پر جو اسے قتل کرتے ہیں، اور گواہ ممکن ہے۔ بعض دفعہ امام محمد باقر علیہ السلام کا یہ جو جملہ ہے قتلہم شہداء، اس کی تفسیر پر یہ اعتراض ہو کہ یہ صرف جنگ کرنے والوں کی سچائی اور ان کی معصیت کے صاف ہونے پہ دلالت ہے، لیکن ان کے قائدین کے خط کے صحیح ہونے پہ دلالت نہیں کرتا۔ اگر ہم جزلیاتی طور پر یہ بات تسلیم بھی کر لیں اور مسلمانوں کی نیت اور صحت عمل کے قانون عام سے ہاتھ اٹھا لیں، تب بھی موقف میں کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، اور اس کی تائید کرنے کی جو ذمہ داری اور شرعی وظائف ہیں اس سے ہاتھ نہیں اٹھایا جا سکتا۔ یہ جملہ تھا اما انی لو ادرکت ذالک لا یقیت نفسی لصاحب ھذا الامر۔ اس میں حضرت اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ اگر وہ خود حرکت کے زمانے کو پالیں، یعنی اس دور میں موجود ہوتے، تو اپنے نفس کی حفاظت کریں، یعنی اسے قتل ہونے سے بچائیں، اگرچہ ان کے مقتولین شہداء ہیں، تاکہ خود کو امام کے ظہور تک باقی رکھ سکیں اور امام کے پرچم تلے ان کی نصرت کریں۔ اس بات پر بھی دلالت ہے کہ ایرانیوں کی حرکت اور امام مہدی کے ظہور تک کا عرصہ زیادہ طولانی نہیں ہوگا اور ایک عام انسان کی آدھی عمر سے نہ بڑھے گا، کیونکہ امام باقر علیہ السلام کے کلام سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ اگر آپ ان کی حرکت اور قیام کے زمانے کو پالیں تو عادی اور طبی اسباب سے خود کو ان کے ظہور تک باقی رکھیں گے، اور اعجازی اسباب سے خود کو باقی رکھنا مراد نہیں۔ یہ بہت بڑی دلالت ہے کہ ہم عصر ظہور میں داخل ہو چکے ہیں اور ایرانیوں کی حرکت عصر ظہور سے متصل اور عصر ظہور کے قریب ہے۔ بعض زمین گیر افراد کا اس جملے کی تفسیر اس طرح کرنا کہ حضرت باقر علیہ السلام نے دعوت دی ہے کہ اپنی جان کی حفاظت کرو، شہادت کے لیے خود کو شش نہ کرو اور ایرانیوں کے ساتھ ان کی حرکت، قیام اور جنگوں میں شریک نہ کرو، تو یہ غلط تفسیر ہے، کیونکہ اس روایت میں امام اپنے بارے میں بتا رہے ہیں کہ ان کے ظہور کے قریب ہونے کی خبر دے رہے ہیں، اور حضرت کو کتنا اشتیاق ہے کہ آپ بھی ان کے انصار میں سے ہوتے۔ پھر یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ وہ لوگوں کو دعوت دیں کہ وہ بیٹھ جائیں اور لوگوں کی مدد نہ کریں، ساتھ نہ دیں اور شہداء کا ساتھ نہ دیں؟ بلکہ عبارت میں یہ شک آ جانا کہ اس جملے سے مراد آپ نے فقط اپنی ذات کو لیا ہے، دوسروں کو نہیں، اس سے زمین گیر اور نصرت سے ہاتھ کھینچنے والوں کا عذر ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ صرف یہ احتمال کہ اس جملے سے حضرت نے خود کو مراد لیا ہے، اس حدیث کے غیر کے حق میں تمثل کرنے کا جواز ہی ختم ہو جاتا ہے۔ مفتی تیونس کی گواہی۔ مشرق کے پرچموں والی حدیث پر تیونس کے بزرگ علماء میں سے ایک کا بہت ہی عمدہ حاشیہ ملتا ہے۔ یہ عالم کبیر سندھ ہے، میں اس کا نام لے کر اس کی ذات کو نقصان نہیں پہنچانا چاہتا، خدا اس کی حفاظت کرے۔ اس نے ایران کا دورہ سردی اور برف باری کے زمانے میں کیا۔ جب وہ ہوٹل سے باہر نکل رہے تھے تو برف پر پاؤں پھسلے اور وہ گر پڑے، تو ان کے ساتھی جلدی سے آگے بڑھے تاکہ ان کو اٹھائیں، تو انہوں نے کہا کہ ایسا مت کرو، تھوڑا صبر کرو، میں چاہتا ہوں کہ میں خود اٹھوں۔ اپنے ہاتھ دونوں کو برف پہ رکھ کر گھٹنوں کے بل وہ آہستہ آہستہ اٹھے۔ جب سیدھے کھڑے ہو گئے تو انہوں نے فرمایا کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پڑھتے تھے، اور حدیث میں جب حضرت مہدی علیہ السلام اور آپ کے انصار کا ذکر آتا اور اس جملے پر پہنچتے کہ ان کو آنا چاہیے اگرچہ برف پر دو زانو ہو کر ہی کیوں نہ آنا پڑے، تو ہم ایک دوسرے سے سوال کرتے تھے کہ حضرت مہدی علیہ السلام تو حجاز میں آئیں گے، حجاز اور جزیرہ عرب میں برف کہاں ہے؟ نبی اکرم ہمیں اس تعبیر کے ساتھ حکم دے رہے ہیں، تو اب جبکہ میں نے اپنے ہاتھوں سے برف کو چھوا ہے، خود برف سے دو زانو ہو کر اٹھا ہوں، تو اب مجھے اس کا مطلب سمجھا کہ حضرت کا کیا کہنا تھا۔ میں نے اس عالم دین سے ایرانیوں کے متعلق احادیث پر متعدد حاشیے اور تبصرے بھی سنے ہیں، ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تصدیق، تقویٰ اور نبی نے جو خبر دی ہے وہ خضوع میں بھی اضافہ ہوتا ہے۔ خراسان کے پرچموں کی قدس کی طرف روانگی۔ علماء اہل سنت نے روایت کیا ہے کہ جس کی نس ہے کہ خراسان سے سیاہ پرچم نکلیں گے، ان کو کوئی چیز واپس نہیں پلٹائے گی، یہاں تک کہ ان پرچموں کو ایلیا
قدس پر نصب کر دیا جائے گا۔ کتاب سنن ترمذی جلد دوم صفحہ 362۔ احمد نے اپنی مستند میں، ابن کثیر نے اپنی کتاب نہائیہ میں اور الرد علی ابن خلدون نامی رسالے میں حضرت نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ اس سے مشابہ ہمارے شیعہ والوں میں بھی حدیثیں ہیں۔ ابن طاؤس نے الملاحم میں، احتمال ہے یہ حدیث پچھلی حدیث کا حصہ ہو، اس کا مطلب یہ بڑا واضح ہے کہ عسکریت اور لشکر کا ذکر کہ جو ایران سے قدس کی طرف چلے گا، قدس کو ایلیا کہا جاتا ہے اور بیت ایل بھی۔ مجمع البحرین میں ہے کہ اہل حمزہ پر کسرہ اور اس کے بعد ساکت ہے۔ اللہ کے ناموں میں سے ایک سریانی زبان کا نام ہے، اور یہ جو کہا جاتا ہے کہ جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، تو اس سے مراد اللہ کا بندہ، اللہ کی برکت وغیرہ ہے۔ اور بیت ایل کا مطلب بیت اللہ کہا گیا ہے جو بیت المقدس کا نام ہے۔ شرح القاموس میں ہے کہ ایلیا مد اور قصر کے ساتھ ہے، قدس شہر کا نام۔ علماء حدیث نے اس بات پر وضاحت کی ہے کہ ان سیاہ پرچموں سے مراد عباسیوں کے پرچم نہیں۔ ابن کثیر نے اپنی کتاب نہائیہ میں بھی اس حدیث پر حاشیہ چڑھاتے ہوئے کہا کہ یہ جھنڈے وہ نہیں ہیں جن کو ابو مسلم لے کر آیا حکومت بنی امیہ کا تختہ الٹا، بلکہ یہ پرچم اور ہیں کہ جو امام مہدی علیہ السلام کی ہمراہی میں آئیں گے، بلکہ نبی سے جو احادیث وارد ہوئی ہیں وہ ان دو پرچموں کو الگ الگ کرتی ہیں، جو کہ دمشق سے ہیں اور جو قدس کی طرف آئیں گے۔ ابن حماد کے مخطوطہ میں ہے کہ محمد بن حنفیہ اور سعید بن حسیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ مشرق سے سیاہ پرچم بنی عباس کی خاطر نکلیں گے، پس وہ ٹھہریں گے جتنا خدا چاہے۔ پھر چھوٹے سیاہ پرچم نکلیں گے کہ جو ابو سفیان کی اولاد سے ایک شخص اور اس کے ساتھیوں سے جنگ لڑیں گے، پھر مشرق کی طرف سے ہوں گے اور حضرت مہدی علیہ السلام کی اطاعت بجا لائیں گے۔ بنی عباس نے کوشش کی کہ سیاہ پرچموں والی احادیث سے بنی امیہ کے خلاف تحریک میں اپنے حق میں فائدہ اٹھائیں۔ انہوں نے لوگوں کو قائل اور قانع کرنے کی بھی کوشش کی کہ ان کی حکومت اور ان کے پرچموں کی بشارت نبی نے دی، اور یہ کہ مہدی علیہ السلام انہی میں سے ہوں گے۔ منصور دوانقی نے خود اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھا تھا۔ ابو جعفر منصور نے بھی اپنے بیٹے کا نام مہدی رکھا۔ قاضیوں اور راویوں سے یہ بھی گواہی دلوائی کہ حضرت مہدی کے جو اوصاف نبی نے بیان کیے ہیں وہ انہی پہ صادق آتے ہیں۔ عباسیوں کے بارے میں مہدویت کی کہانی، ان کا سیاہ جھنڈوں کا انتخاب اور سیاہ لباس کا مشہور واقعہ تاریخ کی کتابوں میں درج ہے۔ ہو سکتا ہے کہ شروع میں یہ عمل ان کے لیے مفید بھی رہا ہو، لیکن بہت جلد ہی علماء حدیث کے راویوں اور ائمہ بیت علیہ السلام نے ان کے اس دعووں کی کلی کھولی، کیونکہ مہدی علیہ السلام موعود کی ایک صفت بھی ان میں موجود نہیں تھی۔ ان کے ہاتھ سے وہ کچھ حاصل نہ ہوا کہ جس کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خبر دی تھی، بلکہ روایات بتاتی ہیں کہ بعد والے عباسی خلفاء نے بھی اس بات کا اعتراف کیا کہ ان کے ابا کی طرف سے مہدویت کا قصہ من گھڑت اور جعلی تھا۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ پہلی صدی ہجری کے آخر میں جب بنی امیہ کی سلطنت اپنے عروج پر تھی، اہل بیت پر مظالم کی انتہا ہو چکی تھی، نبی نے اپنے اہل بیت پر مظالم کی خبر دی تھی، وہ لوگوں کے سامنے تھی، تو مسلمانوں میں یہ خبر عام ہو گئی کہ اب اہل بیت کا مہدی کہ جس کی خبر رسول اللہ نے دی ہے ظاہر ہونے والا ہے۔ یہ بات اس کا سبب بنی کہ بنی ہاشم اور غیر بنی ہاشم سے لوگ مہدویت کا دعویٰ کریں، جیسے طلحہ بن عبداللہ اور عبداللہ بن حسن مصنع نے اپنے بیٹے محمد کے دعوائے مہدویت کے لیے جدت اپنائی۔ اس نے بچپن ہی سے یہ منصوبہ بنایا، اپنے بیٹے کا نام بھی محمد رکھا، پھر اس کی خاص تربیت کی کیونکہ مہدی علیہ السلام کا نام پیغمبروں کے نام پر ہوگا، پھر اس کے بارے میں واقعات بھی عام کیے کہ یہ وہی مہدی ہے، مقاتل الطالبین میں سے ہے۔ برابر عبداللہ ابن حسن نے جب وہ بچہ تھا تو لوگوں سے اسے مخفی کیا اور لوگوں کو اپنی طرف دعوت دی اور مہدی نام رکھا۔ کتاب مقاتل الطالبین صفحہ 239 سے 244۔ صفحہ 239 پر عمیر بن فضیل سے روایت ہے کہ میں نے ایک دن ابو جعفر المنصور کو دیکھا۔ محمد بن عبداللہ ابن حسن اپنے گھر سے ایک سیاہ غلام اور گھوڑے کے ہمراہ نکلا۔ ابو جعفر اس کے انتظار میں دروازے پر کھڑا تھا۔ پس جب وہ گھر سے نکلے تو ابو جعفر نے بڑھ کر اس کی ردا تھامی یہاں تک کہ وہ سوار ہوا۔ پھر ابو جعفر نے زین پر اس کے کپڑے درست کیے اور محمد چلا گیا۔ میں اس وقت اسے تو نہیں جانتا تھا لیکن محمد کو نہیں پہچانتا تھا۔ پس میں نے کہا یہ کون ہے جس کی تم نے اس قدر عزت کی، اس کی رکاب کو تھاما، کپڑوں کو درست کیا؟ تو ابو منصور نے کہا کہ کیا تم اس کو نہیں پہچانتے؟ میں نے کہا نہیں۔ اس نے کہا کہ یہ محمد بن عبداللہ بن حسن، ہم اہل بیت سے مہدی ہیں۔ زیادہ گمان یہ ہے کہ مہدویت کے دعوے کو اپنے حسینی اتحادیوں کے نام سے یاد کیا کہ جو بنی امیہ کا
تختہ الٹنے میں ان کے ہمراہ تھے، لیکن اس کی تفصیل کا یہ مقام نہیں ہے۔ خلاصہ یہ کہ جو احادیث سے باخبر ہے وہ جانتا ہے کہ سیاہ جھنڈوں سے مراد بنی عباس والے جھنڈے نہیں، بلکہ یہ اور جھنڈے ہیں کہ جو امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے تمہیدی کام کریں گے۔ اگر یہ فرض کر لیں کہ وہ روایات کے جو بنی عباس کے جھنڈوں کے بارے میں ہیں درست بھی ہوں، تب بھی یہ جھنڈے امام مہدی کے ظہور کے لیے تمہید ہیں، اور کیونکہ حضرت مہدی کا ظہور واقع نہیں ہوا، ان جھنڈوں کا خروج آپ کے ظہور سے قبل ہے۔ پھر یہ کہ عباسیوں کے جھنڈوں کا مقصد دمشق تھا، جبکہ ان سیاہ جھنڈوں کا ہدف بیت المقدس ہوگا کہ جو کہ امام مہدی علیہ السلام کے لیے تمہیدی کام کریں گے۔ اگرچہ یہ حدیث مختصر ہے، لیکن اس میں بشارت دی گئی ہے کہ جھنڈے بیت المقدس پہنچیں گے، خواہ درمیان میں کتنی ہی رکاوٹیں کیوں نہ ہوں۔ حدیث میں اس واقعے کا زمانہ درج نہیں، لیکن دوسری روایات میں ہے کہ ان جھنڈوں کا قائد اور کمانڈر ان چیف شعیب بن صالح ہوگا، جیسا کہ مخطوطہ ابن حماد محمد ابن حنفیہ سے روایت ہے کہ سیاہ جھنڈے بنی عباس کے لیے نکلیں گے، پھر خراسان سے اور سیاہ پرچم نکلیں گے، ان کی ٹوپیاں سیاہ و سفید ہوں گی، ان کے آگے ایک مرد ہوگا جسے صالح کہا جاتا ہوگا، جو قبیلہ تمیم سے ہوگا، وہ اصحاب سفیانی کو شکست دے گا یہاں تک کہ بیت المقدس میں اتریں گے، پس مہدی علیہ السلام اور ان کی حکومت کے لیے زمین ہموار کریں گے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اس روایت سے مقصود امام مہدی علیہ السلام کا وہ حملہ ہے کہ جو آپ فلسطین اور قدس کی آزادی کے لیے کریں گے، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں کہ صالح بن شعیب حضرت مہدی علیہ السلام سے پہلے قدس کی طرف جائیں، جیسا کہ شام کے واقعات میں آ چکا ہے، اور بتحقیق سفیانی سے پہلے قدس میں ایرانی افواج موجود ہوں گی۔ حدیث مدح طالقان۔ سنی حوالوں میں حضرت علی علیہ السلام سے روایت وارد ہوئی ہے کہ جو سیوطی کی کتاب الحاوی جلد دوم صفحہ 82 اور کنز الاعمال جلد 7 صفحہ 262 پر ہے کہ کیا کہنے طالقان کے، بتحقیق اللہ کی خاطر اس کے خزانے ہیں جو سونے اور چاندی کے نہیں، لیکن اس میں ایسے مرد ہیں جنہوں نے خدا اور اس کے حق کی معرفت کو جتنا پہچانا ہے وہ آخری زمانے میں امام مہدی علیہ السلام کے انصار ہیں۔ قندوزی کی ینابع المودہ صفحہ 449 پر ہے۔ یہ اوپر والی حدیث میں یسخب بخ للطالفان و یاحل للطالفان، بہرحال دونوں لفظ تعریف اور مدح کے لیے ہیں، مراد یہ ہے کہ طالقان کی تعریف کی گئی ہے۔ ہمارے شیعہ حوالوں میں کچھ اور عبارت کے ساتھ ہے، جیسے بہار جلد 52 صفحہ 307 میں علی بن عبد الحمید کی کتاب سرور الایمان سے نقل ہے کہ اس نے اپنی سند کے حوالے سے امام صادق علیہ السلام سے روایت کی کہ اللہ کے لیے طالقان میں خزانے ہیں جو نہ سونے کے ہیں نہ چاندی کے، وہ ایک پرچم ہے کہ جس دن اسے لپیٹا گیا پھر نشر نہیں کیا گیا، یعنی کھولا نہیں گیا، اور وہ مرد کی جس کے دل فولاد کے ٹکڑے کی مانند ہے، ان کے دلوں میں اللہ کے بارے میں شک اور شائبہ تک نہیں، وہ دہکتے انگاروں سے زیادہ سخت ہیں، اگر ان کو پہاڑوں پر لٹکا دیا جائے تو وہ اس جگہ سے ہٹا دیں، وہ اپنے پرچم کے ساتھ کسی شہر کا ارادہ نہیں کریں گے مگر اسے خراب کریں گے، گویا کہ ان کے گھوڑوں پر عقبان ہیں، وہ امام کی زین سے مسا کریں گے اور اس سے برکت لیں گے، امام کے گرد گھیرا ڈالیں گے، جنگوں میں امام کو اپنے نفسوں سے بچائیں گے اور قیام کی شکل میں رات گزاریں گے اور اپنے گھوڑوں پر صبح کریں گے، وہ رات کے عابد دن کے شیر، امت میں اپنے سید کی سب سے زیادہ اطاعت کرنے والے، وہ چراغوں کی مانند گویا ان کے دنوں میں قندلیس، وہ اللہ کی حقیقت سے کانپتے ہیں، شہادت کی دعا مانگتے ہیں، شہادت سے عشق کا یہ عالم کہ یہ تمنا و آرزو کرتے ہیں کہ وہ راہ خدا میں مار دیے جائیں، ان کا اشعار اور نعرہ یا سارت الحسین ہے، جب وہ چلیں گے تو روب و دبدبہ ان کے آگے 1 مہینے کے فاصلے چلے گا، وہ اس طرح اپنے مولا کی طرف جائیں گے، یمشون الی المولا ارسلہ، یعنی وہ مولا کے پاس ارسال پر جائیں گے اور ان کے ذریعے اللہ امام حق کی مدد اور نصرت فرمائے گا۔ میرا یہ عقیدہ تھا کہ احادیث میں طالقان سے مراد وہ علاقہ ہے کہ جو البرز کے پہاڑی سلسلے میں تہران کے شمال مغرب میں 100 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے، جو کہ کئی بستیوں پر مشتمل ہے اور اس میں طالقان نام کا کوئی شہر نہیں۔ اس علاقے کی طرف مرحوم آیت اللہ سید محمود طالقانی منسوب تھے کہ جو انقلاب اسلامی کی اہم ترین انقلابی شخصیت اور تہران کے پہلے امام جمعہ تھے۔ طالقان کے لوگ تقوی، صفا قلب، قرآن، محبت اور قرآن کی تعلیم کے لیے
قدیم زمانے سے مشہور ہیں، یہاں تک کہ شمالی ایران کے لوگ اور ان کے علاوہ دوسری جگہوں کے لوگ طالقان کی بستیوں میں آتے تھے تاکہ یہاں پر قرآن پڑھانے والے معلمین کو پا سکے اور ان کے پاس قرآن کی تعلیم کے لیے قیام کرتے، یا بعض مناسبات میں ان کے پاس آتے، لیکن مزید غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ اہل طالقان سے مراد اہل ایران ہیں، اس لیے اسے خاص طالقان کا علاقہ مراد نہیں ہے۔ ائمہ نے ان کو اس نام سے یاد کیا ہے، اس کی وجہ یہ تھی کہ جغرافیائی حوالے سے اس علاقے کو تمام شہروں میں خصوصی اور امتیازی حیثیت حاصل تھی اور اس میں رہنے والے افراد بھی خاص امتیازات کے حامل تھے۔ طالقان والی احادیث امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب انصار کے مجموعے کی بات کرتی ہے اور ان کی تعداد کو معین نہیں کیا، اور یہ کہ وہ مہدی کے جماہیر اور لشکر ہوں گے یا ان کے اصحاب خاص ہوں گے اسے بھی واضح نہیں کیا۔ جو حدیث سنی حوالوں میں آئی ہے تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ ان کے خاص اصحاب ہیں، کیونکہ حدیث نے ان کی نوعیت بتانے پر اکتفا کیا ہے، لیکن البحار کی حدیث ان کی مقدار کی بات بھی کرتی ہے، لشکر کی بات ہے، پرچموں کی بات ہے، سواریوں کی بات ہے، نوعیت اور کیفیت کا ذکر ہے۔ جس طرح طالقان کی احادیث کے جو ایرانیوں پر منحصر ہے یہ بتاتی ہے کہ یہ ایرانی امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہوں گے، آپ کے ظہور کے بعد آپ کی حرکت میں مشارکت کریں گے۔ اس میں یہ نص و صراحت نہیں ملتی کہ امام کے ظہور سے پہلے تمہیدی حوالے سے ان کا کیا کردار ہوگا۔ یہ اولیاء اور امام کے انصار کے عظیم صفات کا تذکرہ ہے۔ ائمہ علیہ السلام کی طرف سے ان کی شان میں عالی مرتبت گواہیاں ہیں۔ پہلا کہ وہ عرفہ باللہ ہیں، دوسرا یقین و بصیرت کے مالک، تیسرا راہ خدا میں شہادت سے عشق کرنے والے، چوتھا بہادر ہیں، اہل جنگ ہیں، مرد میدان ہیں، پانچواں اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ان کو شہادت کی موت نصیب ہو، چھٹا سید الشہداء امام حسین علیہ السلام سے محبت کرتے ہیں، ساتواں ان کے نعرہ اور شعار یہ ہیں کہ حسین کے خون ناحق کا بدلہ لیا جائے، آٹھواں امام حسین علیہ السلام کے انقلاب کے ہدف کو پورا کرنا چاہتے ہیں، نواں امام مہدی علیہ السلام کے متعلق ان کا عقیدہ بڑا گہرا اور عمیق ہے، دسواں امام مہدی علیہ السلام سے بے پناہ محبت کرنے والے ہیں۔ آج ان صفات کا مشاہدہ ہم ایرانی عوام میں کر سکتے ہیں، خاص طور سے نوجوان نسل میں یہ لہر پھیلتی ہی چلی جا رہی ہے۔ دو واضح نتیجے۔ عصر ظہور کے حوالے سے جو احادیث ایرانیوں کے کردار کے بارے میں وارد ہوئی ہیں ان میں غور کرنے سے دو واضح نتیجے نکلتے ہیں۔ پہلا یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے ایرانیوں کی مدح وارد ہوئی ہے۔ ہم ان احادیث میں جیسا بھی مناقشہ کریں اور حوالہ دیکھیں کہ اسلام پھیلانے، اسلامی ثقافت کو عام کرنے، علمی و فکری خدمات خواہ شیعہ ہوں یا سنی بڑی واضح اور روشن ہیں، تاریخ ان کی گواہ ہے، لیکن ہم ان احادیث سے فقط یہ معنی مراد لے کر بات کو ختم نہیں کر سکتے، بلکہ ہمیں یہ تسلیم کرنا ہوگا کہ ایرانیوں کا ایک خاص ممتاز کردار ہے کہ جو امام مہدی کی حکومت قائم ہونے سے پہلے ادا کریں گے۔ یہ احادیث ہمیں بڑی وضاحت کے ساتھ بتاتی ہیں کہ اسلام کے غلبے کی خبر کہ جو قرآن میں دی گئی ہے اس الہی وعدے کی تحقق دو تحریکوں اور قیام سے ہی ہوگا۔ ایک عوامی عسکری حرکت ایران سے قدس کی طرف ہوگی، ایرنائی جن کے اہل بیت سے محبت و ولایت معلوم اور روشن ہے، یہ ایک بہت بڑی آبادی پر مشتمل ہے، قدس کی طرف جانے کے لیے وہ عام لام بندی کریں گے۔ دوسرا یہ کہ احادیث شریفہ ہماری اس طرف رہنمائی کرتی ہیں کہ ہم عصر ظہور میں داخل ہو چکے ہیں۔ قم کے رجل موعود کے ذریعے ایران میں امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت کے لیے تمہیدی کام کا پہلا مرحلہ انجام پا چکا ہے۔ ان کے انقلاب نے یہ منصوبہ دے دیا ہے اور اس پروگرام کا اعلان کر دیا ہے کہ وہ قدس کی طرف جائیں گے، اور یہ کہ ان کا ہدف قدس اور اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے۔ اس انقلاب کے سامنے مخالفین کی طرف سے بڑی رکاوٹیں کھڑی ہیں، قدس کی طرف جانے کے لیے بھی رکاوٹیں اور مشکلات ہیں، اور انقلاب کو اب ان مسائل کا سامنا ہے اور اپنے قائدین میں سے دو موعود شخصیات کے انتظار میں ہیں۔ پہلی شخصیت ہے سید خراسانی اور دوسری ہے افواج کا گندمی رنگ کا کمانڈر ان چیف جس کا نام احادیث میں شعیب بن صالح اور بعض میں صالح بن شعیب بتایا ہے، اور یہ کہ وہ رائے تہران سے ہوگا۔ جیسے خراسانی سید اپنی رہبریت کے آغاز میں ایرانی افواج کا کمانڈر ان چیف مقرر کرے گا، پھر اسی نوجوان کو امام مہدی علیہ السلام اپنی افواج کا کمانڈر ان چیف مقرر کریں گے۔ یہاں مترجم یہ بات بیان کرتے ہیں کہ اس موقع پر میں یہ کہوں گا کہ قم کا مرد عارف اہل بیت کی ذریت سے سید موسوی
اپنا مرحلہ پورا کر گیا ہے، انقلاب کے ستونوں کو مضبوط کر کے سید خراسانی کے لیے زمین ہموار کر گیا ہے۔ اب انقلاب کی قیادت سید خراسانی کے پاس ہے، جس کی قیادت کو 1 سال سے زائد ہو گیا ہے۔ اب ہم دوسرے امر کے متحقق ہونے کے انتظار میں ہے، انشاءاللہ وہ بھی جلد پورا ہوگا۔ از مترجم: اس وقت جس بات کو ثابت کرنا ہے جو بحث میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے وہ یہ ہے کہ عصر ظہور شروع ہو چکا ہے اور اس کا آغاز ایران میں اسلامی انقلاب سے ہوا ہے۔ بعض دفعہ اعتراض کرنے والا یہ کہہ سکتا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور قطعی اور ثابت امر ہے۔ یہ دونوں شیعہ اور سنی سے اللہ کا وعدہ ہے جسے صادق و امین نبی اور ان کے اہل بیت اطہار علیہ السلام نے ہم سے بیان کیا۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی احادیث سے جن کو فریقین نے نقل کیا، یہ امر ثابت اور قطعی ہے کہ ایرانی امام مہدی علیہ السلام کی حکومت کے لیے تمہیدی کام کریں گے۔ یہ قطعی تمہید 2 شخصیتوں کے ظاہر ہونے سے ہوگی، پہلا سید خراسانی اور دوسرا شعیب بن صالح یا صالح بن شعیب جو کہ افواج کا کمانڈر ان چیف ہوگا۔ ان 2 شخصیتوں کا خروج ہمارے شیعہ حوالوں کے اعتبار سے سفیانی و یمانی کے خروج کے ہم زمان ہے۔ سنی حوالوں سے ان 2 کے آنے اور اپنے آپ کو امام مہدی علیہ السلام کے سپرد کرنے کے درمیان 72 مہینوں یعنی 6 سال کا فاصلہ ہے، لیکن یہ موجودہ انقلاب کے جو امام خمینی کی قیادت میں آیا ہے اس دیے گئے وعدے کی تمہید ہے، اور یہ کہ یہ انقلاب امام مہدی کے ظہور سے متصل ہے یا اس کے قریب ہے، اگرچہ نسبتاً ہی کیوں نہ ہو، یا خراسانی اور ان کے ظہور کے قریب ہے۔ یہ ایک خیال امری ہے، ایک گمان ہے جسے ہم چاہتے ہیں یا جو ہماری تمنا، لیکن جو احادیث وارد ہوئی ہیں ان سے اس انقلاب کے بارے میں استفادہ نہیں ہوتا۔ گمان و ترجیح سے زیادہ ہم احادیث سے اس انقلاب کے بارے میں کچھ نہیں نکال سکتے، بنابراین یہ احتمال باقی رہ جاتا ہے کہ اس انقلاب اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے درمیان 10 یا سینکڑوں صدیوں کا فاصلہ ہو۔ اس اعتراض کا خلاصہ جو ہمارے اس دعوے پر کیا جاتا ہے کہ مصر کے عصر ظہور ایران کے اسلامی انقلاب کے آنے سے شروع ہو چکا ہے، تو اس کا جواب یہ ہے: پہلا یہ کہ ہماری مراد عصر ظہور سے یہ نہیں کہ 10 یا 20 سال بعد ظہور ہونے والا ہے، بلکہ ہمارا کہنا ہے کہ روایات میں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور حق کے مقدمات تمہیدی کاموں کے تذکرے کے مطابق ان کا آغاز ہو چکا ہے، خاص طور سے ان 2 واقعات سے جو رونما ہو چکے ہیں۔ دوسرا یہ کہ مشرق و مغرب کا فتنہ جس نے تمام مسلمانوں کو اپنے گھیرے میں لے رکھا ہے، انہی سے وہ فتنہ پیدا ہوا جسے فتنہ فلسطین کا نام دیا۔ ایران میں اسلامی حکومت کا قیام پس عصر ظہور سے متعارف معنی مراد ہے، جس طرح ہمارا یہ قول ہے کہ اسرائیل کی شکست کا دور شروع ہو چکا ہے، یا انقلاب کا دور شروع ہو چکا ہے، یا عصر اسلام کا آغاز ہو چکا ہے، یا یہ کہ ظہور کی صدی یا ظہور کی نسل کا آغاز ہو چکا ہے، کیونکہ امام باقر علیہ السلام سے جو حدیث وارد ہوئی ہے اس میں ایرانیوں کے انقلاب اور امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے درمیان عام انسان کی عمر کا اندازہ بتایا گیا ہے۔ وہ احادیث جو عصر ظہور کے آغاز پہ دلالت کرتی ہیں بہت ساری ہیں، اگر ان تمام احادیث میں غور کیا جائے تو یہ اطمینان حاصل ہو سکتا ہے کہ عصر ظہور کا آغاز ہو چکا ہے۔ احادیث میں سے جو واقعات و حالات بیان کیے گئے ہیں وہ ہمارے ہی دور پہ صادق آتے ہیں، جبکہ ان واقعات میں سے بعض کا واقع ہو جانا ہی ظہور کے آغاز کے لیے اطمینان کر لینے کے لیے کافی ہے۔ اس آخری فتنے کے بارے میں آپ کیا تفسیر کریں گے جس کے بارے میں نبی نے خبر دی کہ آپ کی امت پر یہ فتنہ شرق و غرب سے وارد ہوگا، مسلمانوں کے ہر گھر میں داخل ہوگا، پھر یہ فتنہ ان کے ظہور سے چھٹے گا؟ کیا اس کی تفسیر اندھے گونگے بہرے غربی فتنے کے علاوہ کوئی اور ہو سکتی ہے؟ کیا مسلمانوں کے ہر گھر میں غربی ثقافت داخل نہیں ہو چکی؟ کیا اس فتنے کی پیداوار مسئلہ فلسطین اور فتنہ فلسطین نہیں ہے؟ روایت میں باقاعدہ فتنہ فلسطین کا نام لیا گیا ہے، اور یہ کہ خاص بلاد شام پر اس کے اثرات ہوں گے۔ جس طرح مشق میں پانی کو ہلایا جائے اس طرح شام والوں کو اس فتنے سے ہلایا جائے گا۔ کتاب مخطوطہ ابن حماد صفحہ نمبر 63۔ فتنہ اخیرہ کے بارے میں جو احادیث ہیں، اس سے پیدا ہونے والا فتنہ فلسطین و شام سے جس کا روایت میں ذکر ہے، اگر ہم اسلامی تاریخ اور مسلمانوں کے موجودہ دور پر ایک نگاہ دوڑائیں اور اس وقت مسلمانوں کی جو حالت زار ہے، تو ان احادیث سے یہ علم ہو جاتا ہے کہ اس فتنے سے مراد غرب و شرق کا مسلمانوں پہ تسلط و غلبہ ہے، اور یہ فتنہ امام مہدی علیہ السلام کے
ظہور سے متصل ہے۔ 10 احادیث ہیں کہ جن میں الفتنۃ الغربیہ والفتنۃ الشرقیہ کے بارے میں آیا ہے، اور اس سے زیادہ عجیب یہ کہ ان روایات میں فتنہ فلسطین کا نام باقاعدہ لیا گیا ہے اور اس فتنے کے اوصاف و نشانیوں۔ پھر ان احادیث کی کیا تفسیر ہوگی جو یہ بتاتی ہیں کہ جن میں 2 شخصیات خراسانی اور صالح کا وعدہ کیا گیا ہے کہ یہ ایران میں اسلامی حکومت کے قائم ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی، اور یہ کہ ایران ایک لمبی جنگ میں داخل ہو چکا ہوگا، پھر یہ دونوں اپنے منصب کو سنبھالیں گے اور لشکر کی براہ راست قیادت کریں گے اور فلسطین کے علاقے میں امام مہدی علیہ السلام کے لیے تمہیدی کام کرنے کی خاطر جنگ میں وارد ہوں گے۔ کیا یہ دونوں ظاہر ہوں گے اور پھر فوج کی سربراہی لے لیں گے، یا پھر ان سے پہلے مقام و منصب خالی ہوگا؟ حکومت غیر اسلامی ہوگی بغیر اس کے کہ اس سے پہلے کوئی تمہید ہو اور اقدامات ہوں؟ ایسا ہرگز نہیں، بلکہ ان دونوں کے اس طرح ظاہر ہونے کا مطلب ہی یہ ہے کہ ایران کی زمین ان کے لیے ہموار اور آمادہ باش کی حالت میں ہوگی، فقط نظریاتی اور عقیدتی حوالے سے نہیں بلکہ عالمی سطح اور علاقے کی سطح پر سیاسی طور پر ایسی حالت پیدا ہو چکی ہوگی کہ وہ ایرانی کہ جو امام مہدی علیہ السلام کے لیے تمہیدی کام کر رہے ہوں گے، ان کے اور ان کے مخالفین کے درمیان جنگ کی کیفیت پیدا ہوگی۔ اس وجہ سے بعض روایات بتاتی ہے کہ ایرانی دیکھیں گے کہ جنگ طولانی ہو گئی ہے، پس وہ خراسانی کو رہبر و ولی بنائیں گے، جبکہ وہ یہ منصب لینے میں ناپسندیدگی ظاہر کرے گا، اور جب وہ منصب سنبھالے گا تو وہ اسے اپنے ساتھی شعیب بن صالح کو لائے گا اور اسے اپنی افواج کا کمانڈر بنائے گا۔ پھر ہم اس حدیث کی کیا تفسیر کریں جو کہتی ہے یطلبون الحق فلا یاتونا، وہ حق کا مطالبہ کریں گے بس ان کو حق نہیں دیا جائے گا۔ امام محمد باقر علیہ السلام سے ہے، کتاب بحار الانوار جلد 52 اور صفحہ 243 میں۔ جیسا کہ اس حدیث کی تفصیل میں گزر چکا ہے کہ یہ حدیث ایرانی انقلاب پر صادق آتی ہے، اور اس کی تفصیل اہل مشرق اور سیاہ جھنڈوں والی حدیث میں بیان کر آئے ہیں، اور اس طرح یہ حدیث بھی وارد ہوئی ہے۔ پس وہ جنگ کریں گے تو ان کی کامیابی دے دی جائے گی، پس ان کو وہ دے دیا جائے گا جس کا وہ سوال کرتے تھے، پس وہ قبول نہیں کریں گے۔ اگرچہ نبی اور امام محمد باقر کی حدیث ایرانیوں کے موجودہ انقلاب پر ہی صادق آتی ہے، ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے کہ ہم یہ کہیں کہ نبی اور محمد باقر علیہ السلام کی مراد ایرانیوں کے موجودہ انقلاب پر نہیں بلکہ وہ انقلاب بعد میں واقع ہوگا، اور جو کچھ ہو چکا ہے اس پر حدیث کے معنی کو تطبیق دینے سے اپنی آنکھیں بند کر لینے کا ہمارے پاس کوئی جواز نہیں۔ یہ کسی اور واقعے پہ صادق آتی ہیں یا نہیں، ہم میں اس سے کوئی سروکار نہیں۔ ہمارے زمانے میں تو اب تک جو کچھ ہوا ہے اس پر تو یہ 100% صادق آ رہا ہے، پس ہم تو ان احادیث سے یہی انقلاب مراد لیں گے اور یہی ہماری ذمہ داری بھی بنتی ہے۔ قم کے متعلق جو احادیث ائمہ اہل بیت علیہم السلام سے روایات وارد ہوئی ہیں، اس میں جس عالمی حیثیت، منزلت اور مقام کو بیان کیا ہے، اور یہ کہ وہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے متصل اور زمانہ ظہور سے قریب ہوگی۔ قم کے رجل موعود اور اس کی قوم جو نہ جنگ سے گھبرائیں گے نہ ہی بزدل ہوں گے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ کل تک قم مستضعف اور کمزور شہر تھا، اور حوزہ علمیہ انتہائی کمزور اور محرومیت کے عالم میں تھا۔ اس کی تاثیر شیعہ حدود کے اندر ہی نہیں تھی بلکہ فقط دیندار شیعوں تک ہی اس کے اثرات محدود تھے، جبکہ اب آپ دیکھیں قم کے نام سے، اس کے انقلاب سے، قم کے راستے سے پوری دنیا کی اقوام، تمام مسلمان آشنا ہیں اور زبانوں پر قم کا تذکرہ ہے۔ پورے عالم کی توجہ قم کی طرف ہے اور قم سے علم پوری دنیا کو پہنچنا شروع ہو گیا ہے، جبکہ قم کے انقلاب سے رجل موعود کے متعلق احادیث ہمارے زمانے میں قم کے انقلاب امام خمینی اور آپ کے قوم پر صادق آ رہی ہیں، تو یہ بات منطقی ہوگی کہ ہم یہ کہیں کہ یہ احادیث قم کی بین الاقوامی حیثیت کو بیان کر رہی ہیں کہ جو آج سے صدیوں سال یا کئی سال بعد اسے حاصل ہوگی، اور ایک مرد کے بارے میں بتا رہی ہیں کہ جو بعد میں ظاہر ہوگا اور انقلاب لائے گا، اس کی حکومت، اس کی قوم ان صفات کی مالک ہوگی۔ یہ سب کچھ جو ہمارے سامنے ہو رہا ہے، ان احادیث کے معنی و مفہوم ہمیں عملی شکل میں نظر آ رہے ہیں۔ اس پر احادیث کو تطبیق کرنے میں پسو پیش کریں اور آنکھیں بند کر لیں، یہ بات بالکل غیر منطقی ہوگی۔ اب اس ساری بحث کا نتیجہ اور حق بات یہ ہے کہ احادیث میں جو کچھ ہے اس کو قم اور ایران میں جو کچھ واقع ہو چکا ہے اس پہ تطبیق کرنے میں پسو پیش کرنا، احادیث کے الفاظ کو ان کی ظاہری معنی سے پھیرنا، سوائے جدل ہٹ دھرمی کے اور کچھ نہیں۔ یہ سلسلہ پہلے بھی ہوتا آیا ہے، خود نبی اور ائمہ اطہار علیہم السلام کے زمانے میں شکی
اور جدلیاتی مزاج کے پرور وہ لوگ ان پر اعتراض کرتے تھے اور ان کی احادیث کو خود ان کی موجودگی میں غلط معنی پہنانے کی کوشش کرتے تھے، بلکہ انصاف تو یہ ہے کہ اگر اکثر کوئی کہتا ہے کہ احادیث کا اجمالی تواتر اس انقلاب اور اس کے حالات اور قائدین کے بارے میں اطمینان حاصل نہیں ہوتا، تو ایسا کہنے والا بھی جدلیاتی انداز اپنائے ہوئے ہے۔ اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اس چیز سے بچائے۔ مترجم کا کہنا ہے کہ بہرحال عصر ظہور شروع ہو چکا ہے، واقعات بڑی تیزی سے رونما ہو رہے ہیں، رجل قوم اپنی ذمہ داریاں نبھا کے اپنے رب کے پاس سرخرو ہو کے پہنچ چکا ہے اور بظاہر دوسرے مرحلے کا آغاز ہو چکا ہے۔ سید خراسانی کی قیادت ہمارے سامنے ہے اور شعیب بن صالح کا انتظار ہے، لہٰذا ہمیں اپنے آپ کو امام مہدی علیہ السلام کی نصرت کے لیے آمادہ کر لینا چاہیے تاکہ ہم امام کے ظہور سے پہلے اور بعد میں بھی آپ کی قیادت میں عالمی اسلامی حکومت کے قیام میں اپنا وہ حصہ کہ جو ہمارے اوپر واجب ہوتا ہے اس کو ادا کریں۔ از مترجم: ایران میں شعیب اور خراسانی کا ظہور۔ احادیث میں بیان کیا گیا ہے کہ یہ دو شخصیات امام مہدی علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، یہ دونوں امام مہدی علیہ السلام کے ظہور کے نزدیک ظاہر ہوں گی اور آپ کی تحریک میں شرکت کریں گے۔ ان دونوں کے دور کا خلاصہ جیسا کہ سنی حوالے اور ہمارے بعض شیعہ حوالوں سے ثابت ہے کہ ایرانی اپنے دشمنوں کے خلاف حالت جنگ میں ہوں گے۔ جب وہ دیکھیں گے کہ جنگ طولانی ہو گئی ہے تو خراسانی موعود کو ولی بنا دیا جائے گا، جبکہ خود خراسانی کو اس منصب کی رغبت نہیں ہوگی، لیکن وہ اس پر اصرار کریں گے، اور جب وہ ایران کی قیادت سنبھال لے گا تو ایران کے مسلح قوات کو یکجا کرے گا۔ از مترجم کہ سبحان اللہ، ہم دیکھ رہے ہیں کہ خراسانی سید نے سپاہی ارتش بسیج غرض امام خمینی کے زمانے میں جو مسلح قوات علیحدہ علیحدہ تھیں ان کو اب ایک کر دیا ہے۔ اب اگلا قدم اٹھانا باقی ہے، یعنی شعیب کو کمانڈر بنائے جانے کا انتظار ہے، اور رہبر نے اپنے فرمان سے یہ تمام مسلح قوات کو یکجا کر دیا ہے۔ از مترجم: اس وقت رہبر خود ہی مسلح افواج کے سربراہ ہیں اور انہوں نے کسی کو بھی اپنا قائم مقام مقرر نہیں کیا۔ خراسانی اور شعیب ایران ترک عراق حدود پر جنگ کو کنٹرول کریں گے، جبکہ اس وقت شام میں آپ کی قوت اور افواج ہوں گی جو کہ اس وقت لبنان کے اندر موجود ہیں، کیونکہ روایات میں شام کے اندر لبنان بھی شامل ہے۔ ان کو وہاں سے واپس بلا لیں گے اور ایک بڑے لشکر کو لے کر فلسطین اور قدس کی طرف بڑھیں گے، عراق اور شام کو عبور کر کے جائیں گے۔ ایسا لگتا ہے کہ رہبر خود تہران سے جنگی علاقے میں منتقل ہوں گے، اور جب رہبر جائیں گے ایک جم غفیر بسیج غرض آپ کی قیادت میں اتنا بڑا لشکر قدس کی طرف بڑھے گا جس کا وصف بیان نہیں ہوتا، جسے نہ آنکھ نے کبھی دیکھا ہوگا نہ کسی کان نے سنا ہوگا۔ خداوند عالم ہمیں اس لشکر میں شامل ہونے اور ان کے راستے پر کام کرنے کی توفیق دے، آمین۔ اسی دوران خراسانی کو دو محاذوں پر سیاسی اور عسکری تبدیلیوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا۔ پہلا عراق کا محاذ، کیونکہ اس میں سفیانی کا نفوذ بڑھ جائے گا اور وہ شام سے عراق کی طرف حرکت کر چکا ہوگا، اور راستے میں قرقیسیہ کا مارکا ترک یعنی روس کے ساتھ سفیانی کو لڑنا ہوگا۔ دوسرا حجاز کا محاذ، چونکہ حضرت مہدی علیہ السلام مکے میں ظہور فرمائیں گے اور حجاز کو آزاد کرا کر اس میں قیام کریں گے، جبکہ حجاز کا باقی علاقہ بنی فلاں کے خاندان کے بعض افراد کے پاس ہوگا جو اس وقت تک بچ گئے ہوں گے، جو اس کے بعض حصے علاقائی قبائل کے ہاتھوں میں ہوں گے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ ایرانی افواج کو حجاز بھیجنے کی فکر درمیان میں نہیں ہوگی، یا تو بین الاقوامی اور علاقائی حالات کے پیش نظر، یا پھر امام مہدی علیہ السلام کی موافقت نہ فرمائیں گے، کیونکہ امام علیہ السلام کو یہ حکم ہوگا کہ وہ انتظار کریں یہاں تک کہ سفیانی کا لشکر مدینے سے مکے کی طرف پیش قدمی کرتے ہوئے راستے میں رسول اللہ کے بتائے ہوئے معجزے کے ذریعے یعنی زمین بیضا میں دھس جانے کے ذریعے ختم ہو جائے گا، اور یہ معجزہ مسلمانوں کے لیے آپ کے برحق ہونے کی نشانی ہوگا۔ البتہ اس جگہ یہ احتمال بھی ہے کہ خراسانی اپنے لشکر کے کچھ حصے کو مکے کی طرف امام مہدی علیہ السلام کی مدد کے لیے روانہ کریں گے، کیونکہ احادیث میں ہے کہ امام مہدی علیہ السلام سفیانی کے لشکر کے زمین بوس ہونے کے بعد مکے سے نکلیں گے، اور اس وقت آپ کا لشکر چند ہزار افراد پہ مشتمل ہوگا۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ یہ لشکر مومنین، مخلصین اور خواص پہ مشتمل ہوگا، اور جو مکہ پہنچنے میں کامیاب ہو جائیں گے، اس میں یمانی کی افواج بھی ہوں گی اور وہ افواج بھی کہ جن کو خراسانی مکہ روانہ کرنے میں کامیاب ہوگا۔ عراق کے محاذ پر جیسا کہ خراسانی اور شعیب کے متعلق احادیث سے ظاہر ہوتا ہے کہ قرقیسیہ میں جو معرکہ سفیانی اور ترک کے درمیان واقع ہوگا تو خراسانی اپنی افواج کو قرقیسیہ سے پیچھے ہٹا لیں گے اور معرکے میں
وارد نہ ہوں گے، یعنی اس میں فریق نہ بنیں گے، بلکہ اس سے مراد شام سے افواج ہٹانا ہے، جیسا کہ احادیث سے بھی پتہ چلتا ہے کہ باوجود نزدیک ہونے کے خراسانی اپنے لشکر کو عراق میں داخل نہ کرے گا، یہ جانتے ہوئے کہ سفیانی کا لشکر عراق پر قبضہ کرنے کے لیے حرکت شروع کر چکا ہے۔ سفیانی کو افواج خراسانی کے لشکر سے 18 دن پہلے عراق میں داخل نہیں کرے گا، یہ جانتے ہوئے کہ سفیانی کا لشکر عراق پر قبضہ کرنے کے لیے حرکت شروع کر چکا ہے۔ سفیانی کی افواج خراسانی کے لشکر سے 18 دن پہلے داخل ہوں گے اور اس علاقے میں فساد و قتل و غارت گری کی انتہا کر دیں گے۔ مقتودہ ابن حماد صفحہ 84 پر ہے کہ سفیانی کوفے میں داخل ہوگا، پس کوفے کو 3 دن اسیر بنائے گا، 60,000 افراد کا قتل کرے گا اور سیاہ پرچم تب آگے بڑھیں گے، پانی پر اتریں گے۔ جب کوفے میں موجود سفیانی کی باقی ماندہ افواج کو خراسانیوں کی آمد کی اطلاع ہوگی تو وہ اس وقت بھاگ کھڑا ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ عراق میں داخل ہونے کی تاخیر کا سبب بعض دشمنوں سے جنگ میں مصروفیت ہو، یا پھر وہ خلیج میں دشمن افواج سے جنگ میں ہوں، یا ایران کے اندر جو اضطرابات اور غیر یقینی حالات ہوں گے ان کے درست کرنے کی وجہ سے تاخیر ہوگی، جیسا کہ بعض روایات میں بھی اشارہ ملتا ہے۔ لیکن امام محمد باقر علیہ السلام سے روایات ہے، وہ بتاتی ہے کہ عسکری سبب ہوگا، یہاں تک کہ ان پر خراسانی اور سفیانی خروج کریں گے، دونوں تیزی سے کوفے کی طرف آئیں گے، جس طرح 2 گھوڑے مقابلے میں آتے ہیں، اس جگہ سے وہ اس جگہ سے۔ کتاب بحار الانوار جلد 52 صفحہ 232۔ امام صادق علیہ السلام سے ابو بصیر کی روایت اور اسی طرح کی دوسری روایت کے مطالعے سے اندازہ لگایا ہے کہ خراسانی کا مسئلہ ائمہ اطہار علیہ السلام کے اصحاب کے درمیان معروف و مشہور تھا، اور اب یہ ابو مسلم خراسانی کے خروج اور عباسیوں کے نبی اکرم کی روایتوں کو اس پر تقویت دینے سے پہلے تھا۔ پس خراسانی کا معاملہ ہمارے حوالوں میں بھی ثابت ہے اور مسلم ہے۔ شیعہ حوالوں میں خراسانی کا جو دور نقل ہے وہ اس دور کے قریب ہے، جسے سنی حوالوں کی حدیث میں بیان کیا گیا ہے۔ اسی طرح شعیب بن صالح کا مسئلہ بھی ہمارے شیعہ حوالوں سے ثابت ہے، اگرچہ خراسانی کا مسئلہ زیادہ قوی اور مضبوط دلائل رکھتا ہے۔ یہاں پر شعیب بن صالح کی جو جسمانی اوصاف ہیں ان کو بیان کیا گیا ہے کہ وہ کمزور گندمی رنگ والا نوجوان ہے، ہلکی داڑھی ہے، بصیرت، یقین والا، فیصلہ کرنے پر پوری صلاحیت رکھنے والا، اس میں قاطعیت، فیصلہ کرنے میں لچک نہیں ہے، جنگ کے درجہ اول کے افرادوں میں سے ہے، اس کے لیے کوئی بھی پرچم واپس نہیں لوٹا جائے گا، اگر اس کے درمیان پہاڑ آ جائیں تو وہ ان کو بھی ہلا کے رکھ دے گا، ان میں سے راستے نکال لے گا۔ احتمال یہ ہے کہ اس کا نام رمزی اور اشاراتی ہو اور اس کی حفاظت کی خاطر یہاں تک کہ اللہ اس کے معاملے کو ظاہر کرے گا، یا اس کا اور اس کے باپ کا نام شعیب اور صالح سے مشابہت رکھتا ہے۔ بعض روایات بتاتی ہیں کہ وہ اہل سمرقند سے ہوگا جو اس وقت روس کے قبضے میں ہے، لیکن اکثر روایات ہے کہ وہ اہل رے یعنی تہران سے ہے، اور یہ اس کا تعلق بنی تمیم سے ملتا ہے۔ اگر یہ بات صحیح ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کی اصل جنوبی ایران سے ہوگی، کیونکہ وہاں پر اب تک بنی تمیم کے قبائل موجود ہیں، یا کہ وہ بنی تمیم کا غلام رہا ہوگا، یا بنی تمیم سے ہوگا جو صدر اسلام میں خراسان آ کے رہ گئے تھے اور اسے اپنا وطن بنایا تھا، اور ان کی اکثریت ایرانی قوم میں گھل مل گئی۔ ان میں سے چند بستیاں مشہد مقدس کے نزدیک اب تک باقی ہیں کہ جن میں لوگ عربی بولتے ہیں یا ان سے ان کا نسبی تعلق ہے۔ بس یہاں پہ مترجم لکھتے ہیں کہ موجودہ صورتحال میں تو ایسا ہی نظر آتا ہے کہ اہل مشرق کی قیادت اور ولایت امر مسلمین سید خراسانی کے پاس ہے، خدا کرے یہی خراسانی موعود ہوں کہ جو حکومت امام مہدی علیہ السلام کے سپرد کریں۔ از مترجم۔ اگلی بحث جو ہماری اگلی آڈیو میں ہوگی وہ ہوگی مقدس ظہور کا آغاز اور انقلاب کی، جس میں ہم ظہور یہ تھی آج کی آڈیو بک عصر ظہور پر، کہ جس میں ہم نے اہم موضوع کے مختلف پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کی ہے۔ امید ہے کہ یہ معلومات آپ کے لیے مفید ثابت ہوں گی اور آپ کو غور و فکر کا موقع ضرور ملا ہوگا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں، اپنی قیمتی رائے کمنٹس میں ضرور دیں، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو فوراً سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دبائیں تاکہ آپ کو ہماری اگلی آنے والی ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز وقت پہ مل سکیں۔ اللہ ہم سب کو حق کی سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں، اپنی خاص دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔